معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل علم 5 سے نسرین حسین پرویز سلمیٰ کے مقدمے کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہے۔ سلمیٰ کا تعارف چل رہا ہے اور یہ اس کے تعارف ہی کا حصہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھٹو کا پورا نام نہیں لیتی تھی، صرف اس کو یزید کہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ان کا پورا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے، تو اس نے کہا کہ اتنے پاکیزہ اور مقدس چیزیں یعنی علی اور ذوالفقار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار ہے، تو اتنے مقدس نام میں اس کے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ بھٹو کے تذکرے کے ساتھ ہی ظالمانہ حد تک تلخ ہو جاتی۔ ایسے لگتا تھا کہ اگر کبھی بھٹو یا اس کے خاندان کا کوئی فرد اس کے سامنے آ جائے تو وہ ساری تہذیب، سارا علم، سارا ادب، انگریزی بھی اور اردو بھی، سب پیچھے چھوڑ کر بھوکے شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے گی۔ وہ 1972 میں یہ بات کہتی تھی۔ اب یہ ایک پیشن گوئی تھی اس کی، اسی لیے پاپا کہتے تھے اگلے 25 سال اس ملک کے سلمیٰ کے چہرے پر لکھے ہیں۔ 1972 میں وہ کہتی تھی، آپ دیکھ لیجئے گا، اندرا گاندھی، بھٹو اور مجیب الرحمان کی موت فطری نہیں ہوگی بلکہ غیر فطری ہوگی، اور بھٹو کو تو ذلت کی موت نصیب ہوگی۔ اس کی پیشن گوئیاں اس وقت کوئی حیثیت نہ رکھتی، بلکہ مجھے تو پورا یقین تھا کہ مشرقی پاکستان کا المیہ چونکہ اس کی ذاتی زندگی سے جڑا ہوا ہے اور باپ اور بھائی کا قتل اور اپنی موجودہ معاشی بدحالی کا سبب یہ بھٹو کو سمجھتی ہے، اس لیے اس کی ہر بات کی تان بھٹو شیطان پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ پڑھائی لکھائی کے علاوہ بھی یہ کبھی مجھ سے کوئی بات کرے، پھر میں اس کو بتاؤں کہ اس کی ساری باتیں درست نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے ذاتی المیے کو ساری سیاست سے جوڑ کر دیکھتی ہے۔ پاکستان کی ساری سیاست اس نے اس معاملے پر یکجا کر دی تھی۔ کبھی کبھی بڑا دل کرتا کہ اپنی انتہائی مضبوط دلیلوں کے ساتھ سارے فلسفے کو اس کے غلط ثابت کر دوں، مگر اس کمبخت نے مجال ہے جو کبھی اس لائق سمجھا ہو کہ پڑھائی کے علاوہ کسی اور موضوع پر مجھ سے بات کر لے۔ اور روب اس ظالم کے چہرے پہ ایسا ہوتا تھا کہ پڑھاتے وقت پاپا کی غیر موجودگی میں کئی دفعہ میں نے کوشش کی کہ باوجود ہمت نہ پڑنے کے دل کی باتیں اس سے کروں، مگر پتہ نہیں اس کے چہرے اور شخصیت میں اس کے جانے کے بعد اور اس کے آنے سے پہلے ہزار باتیں سوچتی کہ اب یہ کہوں گی اب وہ کہوں گی، مگر جب وہ سامنے آ جاتی تو میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ بے بس انسان سمجھنے پر مجبور ہو جاتی۔ اب آپ سامنے ہیں تو کچھ یاد ہی نہیں، ورنہ ہمیں کچھ آپ سے کہنا ضرور تھا۔ اور آج یعنی کہ 1995 میں اس مرڈر اٹیک کے بعد جو محترمہ کی پارٹی کے کارکنوں نے، منور سہروردی اور عبداللہ شاہ جیسے اس نامراد کے باپ جیسے لوگوں نے جب مرڈر اٹیک مجھ پر کرایا، تو آج یعنی کہ 1995 میں 1972 کی میٹرک میں پڑھنے والی لڑکی آج 14 سال کی سرکاری ملازمت کی ان تمام سچائیوں کو، جو اب آپ آگے دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی، اور اگر کتاب پڑھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور کچھ میرے پاس پیسے آ گئے تو میں یہ اس کتاب کو ری رائٹ کروں گی ان تمام حقائق کے ساتھ جو اس کتاب کے چھپنے کے بعد مجھ پر بیتی اور میرے ساتھ جو سلوک ہوا، یہاں تک کہ ریٹائرمنٹ تک ہوتا رہا۔ تو جناب وہ جو سلمیٰ کی جو سچائیاں تھیں ان کو جاننے کے بعد 1995 میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ روب جو اس وقت مجھے سلمیٰ کے سامنے زبان نہیں کھولنے دیتا تھا،
वो किस चीज का रौब था? वो थी दरअसल उसकी सच्चाई और मासूमियत। और 1995 में मुझे पता चला कि सच्चाई और मासूमियत कितनी जालिम चीज होती है। ये सच ही की चमक थी जो उसकी आंखों में हीरे की तरह चमकती, तो मुझ जैसे उस वक्त के नादान और बुज़दिल उससे आंख मिलाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। सलमा की शख्सियत और पाकिस्तान की 25 साला सियासत न जाने कितने किरदारों के हवाले से अहमियत की हामिल है। जिंदा किरदार, जिंदा हकीकतें, जिंदा शैतान और जिंदा इंसानों के हवाले से सलमा पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा तारीखी, सच्चा और तल्ख बाब है कि अगर सलमा का मुकदमा पाकिस्तान के अवाम की सियासी अदालत में पेश न किया गया तो पाकिस्तान में कभी सियासत ना हो सकेगी। ये ख्याल मेरा 1995 में था, जब मैं ये किताब को तहरीर करने का आगाज़ कर रही थी। और वाकई अब सियासत कहाँ हो रही है? अब तो बर्बरियत है, कत्ल हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनकी पगड़ियां उछालने का नाम सियासत रख दिया गया है। और ये हमें बताया, उस वक्त तो एक ही चैनल होता था 1995 तक, तो सरकारी टीवी, वो भी। उसके बाद जनाब आते हैं परवेज मुशर्रफ साहब और भरोसा करते हैं सहाफ़ियों पर, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइसेंस दे दिया जाता है प्राइवेट चैनल्स खोलने का, और उसका अंजाम आपके सामने है। एंड अबव ऑल अब आ गया है सोशल मीडिया। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि अब सियासत हो रही है या ज़िलालत हो रही है। ये आप रोज़ देख रहे हैं, रोज़ सुन रहे हैं, और फिर भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ये बड़ा अलमिया, इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं कि टीवी खोलकर बैठ जाते हैं 7 बजे से और रात के 1 बजे तक आप इस तमाशे को देखते हैं, सुनते हैं, और फिर इसको अपने बहस व मुबाहिसे का हिस्सा बनाते हैं। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि सलमा पर क्या क्या बीती पाकिस्तान में। आगाज करेंगे उसका। खुदा हाफिज। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए